This is how I think, and you should also think in the same way. ایکشن میں ہمیشہ سوچنا چاہیے، اس سے آپ کے ٹربلز ریزالو ہو اور تھکاوٹ نہیں ہوگی. پھر تھکاوٹ آواز بیٹے ذرا. دو تین چیزیں ہیں ذہن میں. سب سے پہلے آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے، ہماری بہن یا بیٹی یا مردوں میں بھائی یا کوئی بیٹا، کوئی ایک شخص جو فرام کور آف ہارٹ مشن کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا یہ مشن ہے، حضور کے دین کا، تجدید دین، بائبل امت کے لیے. یہ جو مشن ہے اس کے ساتھ وہ دل سے مخلص شخص، every single person out of our sisters, our daughters, our brothers and our sons, every single person is sincere. اس کی محبت ہے اس میں، اور ہر شخص میری محبت زیادہ ہے دوسرے، ہر شخص کی محبت ہے اور مشن کے ساتھ سنسیریٹی ہے. نمبر 2، ہر شخص کی مشن کے لیے ہر شخص، اور آپ پھر بے لوث پوری میاں وہ وقت کرتے ہیں، پوری لائف every single person is devoting his or her life to this mission. Allah's prayer and for the prayer of Holy Prophet. Is me too. تو ایک تو میرا اس میں یہ نہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اسی طرح سمجھیں. میں یہ نہیں سمجھتا فلاں فلاں مشن کے لیے مخلص ہے اور فلاں I don't differentiate. سارے مخلص ہیں، محبت کرتے ہیں. ایک بات ہوگی. اب دوسرا مسئلہ آپس میں ریلیشننگ میں جب آپ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، when you develop organizational relationship, when the matter of administrative relationship comes, when you get linked with each other or one another on the basis of organizational work, on the basis of administrative structure, when you work together, then every single person amongst you, nature, different temperament, different. یہ دوسرا فیکٹ ہے، ریالٹی ہے. بہن، brothers and sisters born from and father، ان کی پرسنالٹیز بھی ڈفرینٹ، 100% سیم نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے 4 بھائی بہن ہیں یا 4 5 ایک ہی پیٹ سے فرام سنگل مدر ہوئے، کسی کا رنگ گورا ہے، وائٹ ہے، کسی کا براؤن ہے، کسی کا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کے فیچر بھی، کوئی غصے والا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہے. یہ بہن بھائیوں میں، فیملیز میں آپ بھی ہوتا ہے نا. تو جس کے فیچرز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، when your features become different in spite of the single biological origin, your color different ہو جاتا. ایک ہے اور ایک نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک بیٹی نماز ہی نہیں پڑھتی،
ایک کی اچھی کمپنی ہے, ون از کیپنگ کمپنی کرتا ہے, دوسرے کی کمپنی اچھی نہیں ہے. ایک بچہ یا بچی از ویری اوبیڈینٹ ٹو پیرنٹس نہیں ہے, وہ پرواہ نہیں کرتا. یہ ڈفرینسز ہیں. اس کی وجہ سے جیسے تو ویسے یہ جو آپ کی فیملی ہے نہیں ہے, یہ فیملی جو ہے یہ اسپریچول ریلیشن شپ ہے. دس ریلیشن شپ از بیسڈ آن اسپریچول ویژن, اسپریچول تھیم, اسپریچول آئیڈیالوجی, اسپریچول آبجیکٹو. Because of any other spiritual relationship based on your ideology, based on aqidah, theology, based on your concept, based on your mission, intellectual concept, تو آپ اس پر بیس کر کے you get new family, ایک نئی فیملی بنا لیتے ہیں, and you become part of that family. You become brothers and sisters. Al-Hubb fillah. The relationship which connect you together, that is love of Allah. Love for the sake of Holy Prophet. Mission, your sheikh, your spiritual relationship. اس سے اکٹھے ہو جاتے ہیں, مگر آتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو جو پرسنالٹی کے ڈیفرنسز ہیں, مزاج کے ڈیفرنسز ہیں, لائک ادر فزیکل ڈیفرنسز, وہ رہتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں؟ بولیں, اسٹل ریمین. تو آپ میں سے ہر شخص ایک پورا پیکیج ہوتا ہے, ایک پوری پرسنالٹی اس. جب ایک شخص آتا ہے ان دس مشن, he comes with the full package. اس میں positive points بھی ہوتے ہیں, and the negative points are also contained in the same. When somebody joins, you can never ask him, please love for the sake of Holy Prophet. Your spiritual relationship, اس سے اکٹھے ہو جاتے ہیں, مگر کام کرتے ہیں تو جو کے ڈیفرنسز ہیں, مزاج کے ڈیفرنسز ہیں, ایک پورا Is it clear? یہاں تک کلیئر ہے نا؟ بیگیج کہاں سے آتا ہے؟ پرسنالٹی میں وہ سارا کچھ کہاں سے آتا ہے؟ دو سورسز ہیں, ایک جینیٹک جیسی ہے, اس نے اپنے شکر دادا آپ جب چائلڈ when he is born, اس کے جو کروموسومز ہیں کرتے ہیں, اس کے کریکٹرسٹکس 50% he gets from his mother and 50% from his father. Personality habits ہیں, اس میں کلر بھی ہے, اس میں قد بھی ہے, ہائٹ بھی ہے, مزاج بھی ہے, گرم مزاج بھی ہے, اس میں کوئی تقوی ہے, کوئی چور ہے, سارا کچھ اس کے اندر آتا ہے.
20% ایک بچہ لیتا ہے اپنی ماں سے، تو اس ماں کے پیچھے بھی دو فرد ہیں، اس کا باپ اور اس کی ماں، میٹرنل گرینڈ فادر اینڈ میٹرنل گرینڈ مدر، نانا اور نانی. تو وہ اس نے ہے، اس میں سے 25% اس نے نانا سے لیا اور 25% بولیے نانی سے، اور ادھر جو 50% ہے جو والد سے، فادر سے ہی از گیٹنگ فرام ہز فادر. تو فادر 25% اپنے فادر سے لیا جو اس کا گرینڈ فادر تھا، اور 25% اپنی دادی سے لیا. تو اب اس کو دادا اور اور ہیبٹس اور ٹیمپرامنٹ مل رہا ہے، اور نانا نانی کا بھی مل رہا ہے. وہ آرائی ہے، دادا باپ اس کا آرائی تھا، ماں اس کی جٹ ہے. تو جٹوں کی چیزیں بھی آ گئی. پھر جب اس کا دادا تو خاندان سے ہے، اس کی بیوی پھر نو فوق برادریوں کو میں زیادہ آئی ڈونٹ بلیو کہ کیا ہوتا، وہ گجر، اس کی دادی گجر تھی. اچھا، اور آگے پھر چلے کیا تھی، برت بھی برادری، بٹنی تھی، بٹ تھی. اس سے آگے کوئی کے خون ملے ہیں، اپنے ٹریٹس ہیں، ہیبٹس ہیں، مزاج ہیں، طبیعتیں ہیں اچھی، تو وہ سارا کچھ ملا کے تو بچے کو ٹرانسفر ہو رہا ہے. سے نانا نانی کی طرف بھی آگے سارا ٹرانسفر ہو رہا ہے. اب وہ سارا جینیٹک ہے جو بچے کے اندر یہ چیزوں نے ڈیولپ کرنا ہے. آپ ان کو ٹوٹلی، آپ سب کو بات کرنا، خواہ وہ ہمارا کوئی اسکالر ہے تو علامہ ہے، خواہ وہ تنظیم کا صدر ہے، خواہ وہ ویمن لیگ کی صدر ہے، خواہ وہ سسٹرز لیگ کی، وہ چلتے چلتے شروع میں بچپن ہیں تو بالکل ڈیفرنٹ اینٹیٹی نظر آتی ہے. الٹیمیٹلی 40 سال کی عمر میں اس بن جانا ہے. بچہ 40 سال کی عمر میں جب پہنچے گا تو وہ ایک نیو باپ ایمرج ہو جائے گا، اے نیو فادر آؤٹ آف دیٹ، یا اے نیو کمبینیشن آف سم. تو یہ ڈیولپ ہوتی ہیں چیزیں، اس کو آپ انڈو نہیں کر سکتے. اس کمزوریاں بھی آتی ہیں، ایک چیز. دوسری چیز ہے، یہ ہے نیچر. یو آر گیٹنگ سم تھنگ فرام یور. ایک اور چیز ہے، یو گیٹ تھرو نرچرنگ. آپ کا نرچر ہوتا ہے، یو آر living in a family atmosphere, you are living in a specific neighborhood with certain boys and girls and friends, so there are your peers, you get your pressure from them, you have ships, you have neighborhoods, you have societies, you have communities together. Then there are socio-economic circumstances, وہ conditions, political circumstances ہیں ملک کی. ادھر سے آ کے اور لیگیسی جو ہے پھر ان کے بچے پیدا ہوں، پھر وہ جوان ہوں، پھر شادیاں ہوں، پھر بچے پیدا ہوں، ہوتے ہوتے وہ جو 100 سال 10 پشتیں گزر گئی ہیں تو وہ نئے سرے سے ایک نئے بچے پیدا ہو.
ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نئی پرسنالٹیز بنے. تو جینیٹک انہیریٹنس جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی. ہاں اس کے برے اثرات ایک حد تک ریڈیوس ہوتے ہیں یا کنٹرول ہوتے ہیں ایک حد تک. جو صحبت ہے وہ جو صحبت کے اثرات ہوئے تھے, صحبت خواہ علم کی صحبت, خواہ فیملی کی صحبت, دا کمپنی آف نالج, کمپنی آف اسکول, کمپنی آف فیملی, کمپنی آف یور نیبرہڈ, کمپنی آف یور سوسائٹی, کمپنی آف یور کمیونٹی, کمپنی آف یور آفس, یہ جو کمپنیز ہیں, بے شمار کمپنیز ہیں, ان کے جو ایفیکٹس ہیں, اسی طرح ایک اسپریچول کمپنی شیخ اور ولی اللہ کی کمپنی سے ان کمپنیز کے اثر تبدیل ہوتے ہیں, وہ تبدیل ہوتی ہے. ان کی بھی لمٹ ہوتی ہے, ان کے اثر کا ایک اثر ہوتا ہے, تو یہ ایک مکسڈ ہوتا ہے. سو آئی بلیو کہ میں جب کسی کو سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو یہ مسائل انسانی زندگی کے اندر ہوتے ہیں, اللہ نے بنائے ہیں. لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کو جب ملنا چاہیے, when we start working together, تو اس ریالٹی کو we should accept by our heart and mind کہ یہ الگ الگ پرسنالٹیز جڑ رہی ہیں. اب جیسے شادی ہوتی ہے, بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے, بیٹے آتے ہیں, یا بیٹوں کی شادی کرتے ہیں, بیٹیاں آتی ہیں, تو دو ڈیفرنٹ پرسنز ہوتے ہیں کہ نہیں, پرسنالٹی. تو اٹ ٹیکس ٹائم, تو لگتا ہے کہ نہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, کئی میرجز ان کا بریک پچ ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتی ہیں. کیوں؟ کیا کہتی ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ. بولیے کیا لفظ بولتے؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. واٹ از دس انڈرسٹینڈنگ؟ یہ انڈرسٹینڈنگ کس چیز کا نام ہے؟ کسی فیور کا نام ہے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ڈفرنٹ پرسنالٹیز ہیں, ان کے اپنے اپنے کریکٹرسٹکس, ٹریٹس اور اپنی اپنی ہیبٹس ہیں. اب وہ جڑ کے ایک فیملی کا یونٹ بن رہا ہے, تو انہوں دونوں نے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. انڈرسٹینڈنگ مینس کہ ہاؤ مچ یو اکاموڈیٹ the other person, how much wife accommodates her husband and how much her husband accommodates her wife. کس طرح وہ جڑتے ہیں آپس میں. This is matter of accommodating each other. اور matter of accommodation نہیں ہو سکتا unless you try to understand the realities, unless you understand each other. اور understanding each other needs, you should understand first of all your bad points, your weaknesses, instead of looking at the weaknesses of other person. If you keep on looking at the weaknesses of other person, you can never improve your own life. Never. You will remain blind in your matter. You will always be able to look at the faults of others, and you will never be able to remove and purify yourself by removing faults of your own personality. So the only way is look at your faults. اپنے faults کو دیکھیں, and don't look at other faults. جب آپ کو نظر آئیں گے کہ میرے faults ہیں, I have these weaknesses, these faults, these problems, I have. جب آپ اپنے faults دیکھیں گی تو آپ ان کی اصلاح کریں گی, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں, the way I have these faults, so the other person has also in the same way has some faults. So if I want that my faults are to be accommodated, if I want that my faults should be accommodated, and they should be given a good space, and they should be understood, and then that person should accommodate me. If you wish about you in this way, so this person, other person also wishes in the same way. So if both of them start accommodating each other, both of them start accommodating each other, only then understanding will come out. This is a process. جس طرح شوہر اور بیوی کی یہ انڈرسٹینڈنگ کے پروسیس سے ایک لائف بنتی ہے, اسی طرح تحریک اور تنظیم کی زندگی ہوتی ہے, ریلیشن شپ. آپ میں سے کوئی ایسی بیٹی ہے جو کہے میری ماں 100% پرفیکٹ؟ جب آپ چھوٹی تھی آپ کو نہیں سمجھتی, جب آپ بڑی ہو گئی, پڑھ لیا, بیچلر کر لی, ڈگری کر لی, اب آپ کو سمجھ آتی ہے نا.
جب غصے میں آتی ہے تو ماں کیسے بولتی ہے؟ Don't you understand? جب غصے میں آتی ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ جب باپ غصے میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ کو سمجھ آتی ہے نا؟ آپ اکاموڈیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے اکاموڈیٹ کرتے ہیں کیا سمجھ کر؟ They are your parents. آپ کے پیرنٹس اکاموڈیٹ. بیٹے تو جہاں بھی ریلیشن شپ بہتر ہو سکتی ہے وہ اکاموڈیٹ کرنے سے ہوتی ہے. 100% پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. This is not a society of angels. This is society of humans. اور ہیومن بینگز میں ایررز بھی ہوتے ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. ایوری تھنگ ورکس ٹوگیدر. تو یہ جب ایک مشن بنتا ہے, فیملی بنتی ہے, تو اس طرح یہ اگر ہم اس طرح اکاموڈیٹو ہو جائیں, اور اکاموڈیٹو ہونے کے لیے دلوں میں وسعت بندہ پیدا کرتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا جو فریق ہے, سیکنڈ پارٹی, وہ نہیں کرتا امپروو اپنے آپ کو, وہ نہیں کرتا, وہ ریجڈ ہے. He is not ready to even accept his fault. He is so rigid. اس پر پھر دو طریقے ہیں, یا اس رشتے کو توڑ دیں. He is rigid. He is not ready to accept his fault. He is not ready to amend himself or herself. He is not ready to change himself or herself. So now there are only two options. Either break the relationship, or you should unilaterally change yourself. زندگی گزارنے کے لیے آپ یونیلیٹرلی چینج ہو جائیں. He is not going to change. Yeah, she is not going to change. You have two options. ایک آپشن یہ ہے نان اکاموڈیٹو کہ پھر وہ رشتہ ختم کر دیں, تعلق ختم کر دیں. دس از ون آپشن. اور آپ چاہیں کہ ختم نہیں کرنا, رشتے کو رکھنا مجبوری ہے, جاری رکھنا ہے. اگر یہ ذہن میں آئے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر یونیلیٹرل چینج ہوتی ہے کہ میں چینج ہو جاؤں, یعنی میں اس کو اکاموڈیٹ کروں. شوہر ہے تو بیوی کو اکاموڈیٹ کرے, یا بیوی ہے تو شوہر کو اکاموڈیٹ کرے. ان دا سیم وے جس کے ساتھ بھی جو ریلیشن شپ ہے تو ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرے. بعض اوقات اس طرح بھی کام ہوتا ہے, جب آپ اکاموڈیٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو چلتے چلتے اس سے نیچرل طریقے سے اپنے آپ انڈرسٹینڈنگ ایمرج ہو جاتی ہے, اور آپ کی لائف جو ہے ٹربولنسز سے نکل جاتی ہے. سو دیر آر ملٹیپل ویز. ایک سیٹ پرنسپل نہیں ہوتا, جسٹ 2+2=4. ہیومن ریلیشن شپ میں نہیں, بہت ساری ویریس آپشنز ہوتی ہیں. آپ ان آپشنز پہ کام کرتے کرتے الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے کہ وائبل کوئی سولوشن نکل آئے, لائف جو ہے وہ ہماری اسموتھ چل پڑے. یہ جو ہیومن سائیکی ہے یہ مشن کے اندر بھی ہوتی ہے. اور اس میں یاد رکھ لیں, اب میں آپ شروع کریں گی سسٹر, ویمن سسٹر. آخری چیز یہ کہنا چاہتا ہوں, ہو از دا ونر؟ اس پورے پروسیس میں ونر کون ہوگا؟ ہو از دا گریٹ پرسن who will get the more acceptability and the more regard from Almighty Allah, who would be more popular in heavens, who would be more person having higher grades in Almighty Allah's eyes, and who would be loved by Almighty Allah and his God. کون؟ جو اپنے دل کو کھلا کر کے اکاموڈیٹو ہو جائے. جو بندہ خود جتنا کھلا ہو جائے گا, یا یک طرفہ یونیلیٹرل, جو اپنے دل میں وسعت اور اوپننس پیدا کر لے اور بلائنڈ ہو جائے as far as the others' faults are concerned. He becomes blind. حل کیا ہے؟ اس میں بھی نقص ہیں, آپ میں بھی نقص ہیں. تو حل کیا ہے؟ جو آنکھ اس کا نقص دیکھتی ہے, the eye which finds out the fault in other person become blind of that eye. اور اس آنکھ کو کھولے جو آپ کو اپنا فالٹ دکھاتی ہے. بس اپنے فالٹ میں دیکھے. ایک بزرگ تھے حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں, حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے 50 سال صوفیہ اور اللہ والوں کے ساتھ صحبت میں رہا ان کی کمپنی میں. 50 years. وہ بیان فرماتے ہیں اولیاء. I spent 50 years in the company of اولیاء and صوفیہ. کسی سے میرا اختلاف نہیں ہوا. پورے 50 years میں کسی سے میرا اختلاف نہیں ہوا. یہ ویمن لیگ کو بھی سمجھا رہا ہوں اور سسٹرز منہاج سسٹرز کو بھی سمجھا رہا ہوں. منہاج القرآن کی مردوں کی تنظیمات کو بھی سمجھا رہا ہوں. مدینہ الزہرا کو بھی تنظیم کو بھی سمجھا رہا ہوں. بریڈ فورڈ کو بھی سمجھا رہا ہوں. نیلسن کو بھی سمجھا رہا ہوں. ویمن لیگ کو ساروں کو کامن سمجھا رہا ہوں. انہوں نے کہا 50 سال تک میں ان کی کمپنی میں رہا اور میرا اختلاف نہیں ہوا کسی ایک. ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہاؤ ڈڈ دس ہیپن. 50 years you have spent in their company and you never differed even with a single person. ایک شخص سے. انہوں نے کہا ہاں کیوں. انہوں نے پوچھا اس لیے کہ میں نے ان کی برائیوں کو دیکھنا بند کر لیا تھا اور 50 سال میں صرف اپنی برائیاں ہی دیکھتا رہا. میں نے آنکھیں بند کر لی, دوسرے کے فالٹ کو دیکھا ہی نہیں. 50 سال جب اگر کوئی سخت بولا تو I became deaf. میں بہرا بن گیا. کسی نے سخت لفظ بولے نا, ہارڈ بے عزتی کی, بیٹھ جاؤ تم اٹھ جاؤ, تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے, ہم اچھا کام کرتی ہیں, تم کیا کل آئی ہو, کیا کام کرتی ہو, بچیاں ہو, کل کی بچی. اس نے سخت لفظ بولے, آپ بہری بن جائیں. آپ سن ہی نہیں رہے کیا کہا. آپ کا دل کبھی will never break. Your heart will never break. آپ نے کہا آنٹیاں ایسا کرتی ہیں, آنٹی آگے نہیں آنے دے رہی, آنٹیاں یہ نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی, یہ نہیں کیا, فلاں کیا, دیکھا. Become blind. Don't see. جب آپ دیکھیں گی نہیں تو آپ کا ہارٹ بریک نہیں ہوگا. غلط بات دوسرے کی ہے, سنیں گی نہیں, ہارٹ بریک نہیں ہوگا. کسی کی برائی کی, کسی نے ناجائز کیا, زیادتی کی, آپ کسی کو دیکھیں ہی نہیں, صرف اپنے من کو دیکھیں. جسٹ اپنے من کو. Look at inside your heart. انہوں نے کہا 50 سال میں نے کسی کی برائی کو دیکھا ہی نہیں, آنکھیں بند کر لی, اس لیے کسی سے اختلاف ہی نہیں ہوا. میں اپنے نفس کے اوپر نگران بن کے بیٹھا رہا, چوکیدار اپنے نفس پر. میرا جو اپنا ہیومن سول ہے بس میں اس کا سپروائز کرتا رہا. جہاں خرابی نظر آئی اسی کی اصلاح کرتا رہا, اسی کی اصلاح کرتا رہا. اس لیے 50 سال میں کسی سے اختلاف نہیں ہوا. یہ اسپریچول ایڈوانسمنٹ کا ایک راستہ بتاتا ہوں. دس از دا وے آؤٹ. اگر دوسروں کی طرف دیکھیں گے تو کوئی فرشتہ تو ہے ہی نہیں. آپ بھی دیکھیں گے, میری بیٹیاں بھی دیکھیں گی اپنی آنٹیز کو, منہاج سسٹرز کی بیٹیاں دیکھیں گی, منہاج ویمن لیگ کی مدرز اینڈ آنٹیز کو. دے آر ناٹ اینجلز. وہ بہت اچھے کام بھی کر رہی ہیں جو آپ نے دیکھا, اور انسان ہیں, کمزوریاں بھی ہیں مزاجوں میں. تو وہ اگر کمزوریاں دیکھیں گی تو آپ کے ریلیشن کبھی اچھے نہیں ہوں گے. اس طرح آپ ویمن لیگ ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, اب ہم نے آگے سارے کام کو اگلی نسلوں کو منتقل کرنا. لیگیسی, وی ہیو ٹو ٹرانسفر دس لیگیسی ٹو نیکسٹ جنریشن. اگر ان کو انکریج نہیں کریں گے اور ان کو کام کرنے کے لیے آگے موقع نہیں دیں گے تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا ایک سٹیج پر آ کر. سو کنٹینیوٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وی شوڈ گیو دیم فل اتھارٹی, وی شوڈ گیو دیم چانس, اپارچونیٹی ٹو ورک. مگر وہ اگر دیکھیں گی بچیوں میں یہ ناپختگی ہے, یہ نا تجربہ کاری ہے, انیکسپیرینسڈ ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, ہماری بات نہیں سنتی, نہیں مانتی. اب اگر مائیں اور آنٹیز دیکھیں گی تو ریلیشن کبھی اچھے نہیں ہوں گے, ریلیشن کبھی اچھے نہیں ہوں گے. لہذا وہ ان کی کمزوریاں دیکھنا بند کر دیں, ہمیشہ پیار رہے گا. تو اینڈ میں یوں کہوں گا کہ جو ویمن لیگ کی بہنیں ہیں وہ منہاج سسٹرز اور بیٹیوں کو ماں کی نگاہ سے دیکھیں, منہاج سسٹرز کی نگاہ سے نہ دیکھیں. ماں کی نگاہ ہوتی ہے نا, جس آنکھ سے ماں بیٹی کو دیکھتی ہے, تو ویمن لیگ اس ماں والی آنکھ سے بیٹیوں کو دیکھیں. اور جو منہاج سسٹرز ہیں
یہ ویمن لیگ کو نہ دیکھیں, یہ بیٹیوں والی نگاہ سے ماں کو دیکھیں. گزارا چلتا ہے نا ماں اور بیٹی کا, جس طرح گزارا چلتا ہے اس طرح چلے گا. بیٹے بیٹوں والی آنکھ سے باپ کو دیکھیں, باپ والی آنکھ سے بیٹوں کو, ینگسٹرز کو دیکھیں. اسی طرح تنظیم محبت دل کی آنکھ سے, فورگیونگ آنکھ سے, معاف کرنے والے اور وسیع آنکھ سے دوسروں کو دیکھیں, اور اس طرح دیکھیں کہ دوسرے کی خرابی نظر ہی نہ آئے, دوسرے کی خرابی نظر نہ آئے. کسی نے پوچھا آپ کے جو کولیگز ہیں اولیاء اللہ سے, حضرت باجدید بستامی سے, حضرت ذوالنون مصری سے, بڑے بڑے اولیاء سے, عبداللہ بن مبارک, سب کے ہیں, ان سے پوچھا کہ آپ کے جو کولیگز ہیں, یہ ہم کولیگز ہیں نا, ایک اللہ کے رسول کے کام میں ایک حصہ ہے, وہاں کہ آپ ان سے کس طرح محبت کرتے ہیں. آخری نصیحت کر رہا ہوں. انہوں نے کہا چونکہ ہم اللہ ہیں, وہ خون کا رشتہ ہے جو ماں کا بیٹی کے ساتھ ہے, باپ کا بیٹے کے ساتھ ہے, بھائی کا بھائی کے ساتھ ہے, بہن کا بہن کے ساتھ ہے. بلڈ ریلیشن شپ. اور یاد رکھنے بلڈ ایک ناپاک چیز ہے, بلڈ حرام ہے, آپ کھا اور پی نہیں سکتے. وہ مادی چیز ہے, میٹیریل ورلڈ کا ریلیشن ہے. اس ریلیشن کے ساتھ آپ ہزار چیزیں معاف کرتے ہیں. اور جب دین اللہ رسول کا ریلیشن, دس از بیسڈ آن یور اسپرٹ, اسپرٹ ہیز کم فرام ہیونز, یہ نور ہے. میرا مطلب دنیا کی مادی میٹیریلسٹک ریلیشن پر we forgive everything and we accommodate relations, so why not on the basis of spirit and noor and Allah and His Prophet. یہ رشتہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے. اس رشتے نے ہمیں آقا علیہ السلام گنبد خضرا میں جا کے جوڑنا ہے, اس رشتے میں جنت تک پہنچانا ہے. اس رشتے نے آقا علیہ السلام کے سائے میں بٹھانا ہے. These are people of my ummah who used to work together to please me, to uplift my deen. They used to work together to revive my deen and my sunnah. آقا علیہ السلام would be pleased. وہ خوش. یہ ریلیشن شپ ہے. یہ کون ہے؟ حدیث پاک میں ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عرش کے ارد گرد کرسیاں اور صوفے بچھا دو. اللہ پاک کے عرش کے چیئرز بچ جائیں گی, کرسیاں, ان کی سیٹنگ ارینجمنٹس ہو جائیں گے. اللہ پاک حکم دے گا کہ ان لوگوں کو لا کے بٹھا دو. انبیاء بھی بیٹھے ہوں گے اور شہداء بھی بیٹھے ہوں گے, پروفٹس اینڈ مارٹرز بیٹھے ہوں گے. اور اللہ پاک اپنے دائیں بائیں عرش پر بٹھائے گا. neither be prophets nor be martyrs. وہ نبی بھی نہیں ہوں گے اور شہید, اور وہ آپس میں بات کریں گے یہ کون لوگ ہیں. انبیاء بھی نہیں ہیں, شہداء بھی نہیں ہے, تو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ان کی کرسیاں لگوا دی ہیں. اور تو صحابہ کرام میں سے کچھ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے, بے چین ہو گئے, اپسیٹ ہو گئے, بتائیں وہ خوش نصیب کون ہوں گے. وہ خوش نصیب کون ہوں گے جن پر انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ who these people are. They are neither prophets, neither nor messengers, nor shuhada and martyrs. Allah has provided them seats on His arsh, on right and left along with us. Who are these people? Fortunate people. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں جلد بتائیے یہ کون لوگ ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا slowly reveal کی information. فرمایا they would belong to different families. They would be people, different tribes. اچھا, پھر فرمایا they would be belonging to different families. پھر پوچھا یا رسول آگے, فرمایا ان کے درمیان there would be no blood relationships. رشتے بھی نہیں ہوں گے, بلڈ ریلیشن شپ نہیں ہوں گے. ان کے پیرنٹس فیملی اور ان کے پیرنٹس اور فیملی اور. They would be seated at this place in the direct presence and proximity of Almighty Allah on the arsh. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف میری وجہ سے
اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کے کولیگز ہوں گے. They used to work together, they used to sit together, they used to love each other, they used to go and meet each other just for my pleasure. Just my love and my Prophet's love and my Deen's love created a relationship between them and they started loving each other. یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور دل ایک دوسرے کے لیے صاف کر لیتے. They cleaned their hearts because of my pleasure, for the sake of my pleasure. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آپس میں کلین ہو گئے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی اپس اینڈ ڈاؤن کوتاہی کو بالکل نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو پر خرچ کرتے ہیں. ان کی جان دوسرے کی جان کے ساتھ جڑی رہتی ہے. کیوں کہ صرف درمیان میں جو کامن فیکٹر ہے جس نے ان کو جوڑ رکھا ہے وہ میری محبت ہے اور میرے محبوب کی محبت. تو آج میری خاطر یہ جڑے تھے اور آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے، آج اس محبت کی خاطر میں نے اپنے عرش پر ان کو جوڑ دیا. تو آپ اتنی عظیم ریلیشن شپ میں ہیں، ریلیشن شپ، بلڈ ریلیشن شپ میٹیریل ورلڈ کا ریلیشن ہے، یہ اسپریچول ہیونلی ورلڈ کا، اللہ اس کے رسول کی دنیا کا ہے. تو یہ اس کا ایک ہی آنسر فار آل دا کوسچن، جسٹ فار گیونگ نیچر، جسٹ فار گیو ایچ ادر، جسٹ اکاموڈیٹ ایچ ادر، جسٹ لو ایچ ادر، جسٹ کلینز یور ہارٹس ایوری کائنڈ آف ایول تھنکنگ، ایوری کائنڈ آف ڈسٹ. Don't get upset. Don't get upset. Don't look at the faults of others. Just خوش رہیں، محبت کریں، دل کو وسیع رکھیں، دل کو وسیع رکھیں اور ہمیشہ ذہن رکھیں کہ ہم تو اس رشتے میں جڑے ہوئے ہیں جس نے ہمیں عرش پر بٹھانا ہے، پر بٹھانا ہے. انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے پاس یہ بڑا گریٹ، بہت بڑا اونچا ریلیشن شپ ہے. تو اس کے لیے یو شوڈ فائنڈ آؤٹ دا ویز، راستے ڈھونڈیں کہ چلو ایک قصوروار ہے، یہ میری بہن یا میری آنٹی یا کوئی اسکالر یا میری تنظیم کے لوگ یا میری فرینڈ یا کوئی ہی ہے سم پارٹس. اس کے لیے خود بخود کوئی راستہ ڈھونڈیں اس کو کہ کیسے کوئی ٹربل ہوگی. کیا دیکھو نا، مثلا ایک آدمی اور آپ کی کوئی بہن آئی ہے یا کوئی فرینڈ گزری، اس نے آپ کو سلام نہیں کیا، گزر گئی، آپ کو اسمائل نہیں کیا، ایسے نہیں کیا. اس کے دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ایک اچھا میں بیٹھی ہوں اور مجھے دیکھا بھی ہے، سلام ہی نہیں کیا، پرواہ نہیں کی، مجھے ایسے گزر گئی. ایک یہ بھی ہے. اگر اس طرح سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو لیڈ کرے گی سوچ ٹورڈز نیگیٹیوٹی. اس کا ایک اور اینگل بھی ہے سوچنے کا، وہ یہ کہ وہ بیچارہ یا بیچاری کسی سوچ میں ہوگی، میں بھی اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، اس نے دھیان نہیں کیا، اس کو اس نے نگاہ میں نہیں آئی. یہ پازیٹیو وے ہے تو آپ نے اس کو فورگیو، اکاموڈیٹ کیا. زندگی کے ہر میٹر میں اکاموڈیٹ کرتا ہے بندہ، تھنکنگ بھی ہے اور اس کا نیگیٹو وے آف انٹرپریٹنگ بھی ہے. بی پازیٹیو، اکاموڈیٹنگ، کیئرنگ، لونگ، فورگیونگ، اوپن، اور دوسرے کو پریفرنس کریں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کو کیسے محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس طرح محبت کرتا ہوں کہ میری کسی فرینڈ جو اسپریچول فرینڈ ہے، کیا میرا کوئی اسپریچول فرینڈ جس کے ساتھ میرا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کی آواز آ جائے نا، مجھے آواز میرے کان میں، تو مجھے پورا سر سے پاؤں تک رش کرتا ہے. کاش ہر عضو کان بن جائے اور میں اپنے دوست کی آواز سنوں. میرے ہاتھ کہتے ہیں کاش ہم بھی کان ہوتے، ٹانگیں پاؤں کہتے ہیں ہم کان ہوتے، we would have heard him directly. اس طرح اس کی آواز جسم کان بن جائے اور سنو، اتنی لذت آتی ہے. فرمایا اس کی پریشانی آپ کو کیسے لگتی ہے، اپنے اسپرٹ کی پریشانی کیسے لگتی ہے. تو وہ کہنے لگے، اور کہتے پریشانی ایسے لگتی ہے کہ اگر ایک مکھی بیٹھ جائے نا، جسٹ ان کے چیخ پر بیٹھ جائے تو میرا دل کرتا ہے کاش میرے چہرے پر بیٹھتی اس کے چہرے.
اور اس کی تکلیف کے لیے میں ساری رات کھڑا رہتا یا اس کو تکلیف نہ ہو. یہ جو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، اولیاء سے محبت ہوتی ہے، تو یہ جو اس لنک میں آپس میں کولیگز، بردرز اینڈ فرینڈز ہوتے ہیں، ان کو اخوان کہتے ہیں. جو بردرز اور فرینڈز ہوتے ہیں ان سے بھی رشتے کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے. تو آپ آج کے بعد اپنے رشتے کو محبت میں کنورٹ کریں، پیار میں کنورٹ کر دیں اور اوپننس پیدا کر دیں. دوسرے کو دیکھ کے ہی دل خوش ہو جائے، آپ کا چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. امام شافعی سے پوچھا، امام شافعی سے، کہ جو اسپریچول فرینڈز ہیں آپ کے، اللہ کے رسول کے رشتے میں جو فرینڈز ہیں، ان کو دیکھیں تو آپ کو کتنی محبت ہوتی ہے. کیسے؟ امام شافعی فرمایا اگر ایک ماں کا صرف ایک بیٹا ہو، جسٹ ون سن، he was lost، وہ گم ہو گیا، she got lost him، اور سالوں کے بعد after many years اس کے پاس بچہ نہیں تھا، رو رو کے تڑپ تڑپ کے مر گئی. اچانک جاتے ہوئے وہ بچہ مل جائے اس کو. فرمایا جتنی محبت اور خوشی اور کیفیت اس ماں کو گم بیٹے کو دیکھنے پر ہوگی، اتنی مجھے خوشی محبت ہوتی ہے جب میرا کوئی اسپریچول بردر اور سسٹر جن کے ساتھ میرا رشتہ ہے صرف اللہ اس کے رسول کا. ہمارا رشتہ کیا ہے بولے؟ روحانیت کا ہے یا جسمانی؟ روحانیت کا، اللہ رسول کا. فرمایا اتنی خوشی ہوتی ہے ماں کو گمشدہ بیٹا ملنے پر. یہ ایک سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. بس میں نے آپ سوئچ چینج کرنے کا کہا کہ پلگ ادھر سے نکال لیں، جہاں فیلنگز ہوتی ہیں، دل جلا دیا، دل توڑ دیا، بے عزت نہیں کی، یہ کیا، فلاں کر دیا، یہ ہو گیا، یہ غلط سوئچ ہے، غلط جگہ سوئچ. وہ سوئچ آپ کو یہ گرمی دیتا ہے، یہ کر دیا، نوٹ گڈ نوٹ بیڈ، ہم نے اتنا کام کیا، یہ کون ہے ان کو ریکگنائز، ہمیں نہیں، یہ ہم اور میں، یہ سارا شیطان ہے. غلط سوئچ لگا ہوا ہے جگہ پہ. یہاں سے نکال اور ایسی جگہ لگائیں جہاں ہم میں کا رولا سکون اور ٹھنڈک آ جائے. سکون اور ٹھنڈک آ جائے. اللہ پاک خیر کر